أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا۔ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہے نا اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ منانا چاہیے۔ ان دلائل سننے کے بعد نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا، صحابہ کی زندگی میں، ابو بکر کی زندگی میں، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، اہل بیت کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو، ایک چراغ جلایا ہو، ایک موم بتی جلائی ہو یا کوئی حلوہ پکایا ہو یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو، ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ اس تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، وہ سراسر A to Z کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے، تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا۔ عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہے نا وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں، تہوار پوری قوم مناتی ہے۔ ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے، ہولی میں سب متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہیں؟ متفق۔ یکم شوال، بریلوی کیا، دیوبندی کیا، اہل حدیث کیا، شیعہ کیا، سنی کیا، جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھائی تہوار کب ہوگا؟ یکم شوال کو۔ کیوں؟ تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا، کنفیوژن نہیں، کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار، ساری دنیا نے دیکھا تو فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں۔ اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید ہے۔ پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں بقرعید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ۔ کرسمس کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو۔ ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے، سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی، تہوار ہوتا، اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا۔ اتنا اختلاف ہے پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں، پورے مکہ مدینہ میں، ریاض میں، جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی، ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ کیسا تہوار ہے؟ پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا، انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہے نا اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے۔ ان دلائل سننے کے بعد اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو، مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی ہے، وہابڑے، اور یہ ان کو کیا پتا، ان کو نبی سے محبت نہیں ہے۔ لیکن خدا کی قسم آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے، وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے، میں پلانا چاہوں گا، فرشتے ان کو ہٹائیں گے، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں۔ کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا، فرشتے کہیں گے نا 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 نا، ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ تو فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیں گے، اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکاریں گے۔ تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہم سن رہے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت میں اس کا کیا مقام ہے؟ تو اس کی شرعی حیثیت کی بات کریں تو یہ بدعت ہے۔ ہر جمعہ کے خطبے میں کہا جاتا ہے، وارننگ دی جاتی ہے، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس معاملے میں، اور بعض روایات میں ہے بخاری کے علاوہ دوسری روایت میں من احدث فی دیننا، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ما لیس منہ، جو پہلے سے اس میں نہیں تھی، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ تو چونکہ یہ ایک نئی ایجاد کردہ چیز ہے اور دین میں ایک نئی چیز بنائی گئی ہے، اس لیے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح سے دوسری بدعتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسے اس بدعت کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی جذبے سے ہو، کسی بھی نیت سے ہو، کیونکہ اصل ہمارا منہج کیا ہے کہ نبی کے دور میں جو چیز ہمارے دین کا حصہ نہیں تھی آج وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی آیت بڑی واضح ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ جب نبی کے دور میں دین مکمل ہو گیا تو اب اس میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی۔
دین مکمل ہو چکا ہے، وہ لاک ہو چکا ہے، اب اس میں کسی طرح کا کوئی کریکشن نہیں ہو سکتا، نہ کچھ گھٹا سکتے نہ کچھ بڑھا سکتے۔ تو شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا؟ اس کی حیثیت بدعت کی ہے، اور جب ہم نے اس کو بدعت کہا، ہماری نظر میں اس کا ٹائٹل بدعت ہے، اور جب ہم اس کو بدعت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ آپ عمل نہیں کر سکتے۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور جتنی بھی بدعتیں، دیکھیے ساری بدعتوں کو دین سے جوڑا جاتا ہے، ساری بدعتوں کو دین سے جوڑ کر ہی کیا جاتا ہے۔ تو دین سے جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیں، آپ اس کی تائید کر دیں، نہیں، ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے۔ شریعت کی روشنی میں یہ چیز بدعت ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا۔ کہ جو آدمی بدعات ایجاد کرتا ہے گویا کہ نعوذ باللہ وہ خود کو خدا کے مقام پہ سمجھ رہا ہے۔ کیا مانا؟ یہ حج کے دن کس نے مقرر کیے ہیں؟ ہاں جی، رمضان کا مہینہ کون مقرر کرتا ہے؟ لیلۃ القدر کون مقرر کرتا ہے؟ عرفات کا دن کون مقرر کرتا ہے؟ قربانی کا دن کون مقرر کرتا ہے؟ صفا مروہ کا حکم کون دیتا ہے؟ تو یہ سب حکم اللہ دیتا ہے۔ اب جب وہ نئی چیز ایجاد کر رہا ہے، میلاد ایجاد کر رہا ہے، یا اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ایجاد کر رہا ہے، اور دن مقرر کر رہا ہے کہ 10 دن محرم کے ماتم کرنا ہے، 12 کو ہم نے میلاد بنانا ہے، 11 کو 11ویں کرنی ہے، تو یہ مقرر کرنے کا اختیار تو اللہ کو تھا، اس کو کس نے اختیار دیا ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوتار اور خدا کے مقام پہ رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے نعوذ باللہ، وہ اللہ کے نبی میرے مدنی پاک کی سنت اور دین کا بھی انکار کرتا ہے کہ شاید دین مکمل نہیں ہوا، نہیں یہ چیزیں رہ گئی تھیں جو حضور نے ہمیں نہیں بتائی۔ دین مکمل ہو گیا کہ نہیں؟ بھئی اللہ کے گھر میں بیٹھے سچی بات کرو، دین مکمل ہو گیا ہے؟ اچھا، حضور نے وضو کرنا سکھلایا، حضور نے استنجا کرنا سکھلایا ہے، حضور نے انگلیوں میں خلال کرنا سکھلایا ہے، حضور نے اپنی بیٹیوں کو ایام حیض کے بعد پاک ہونے کا طریقہ سکھلایا ہے، نفاس سے پاک ہونے کا طریقہ سکھلایا ہے، حضور نے بچوں کو دودھ پلانے کا طریقہ سکھلایا ہے، حضور نے مسح کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، حضور نے پانی نہ ہو تیمم کا طریقہ سکھلایا ہے۔ ہر چیز اللہ کے نبی نے سکھلا دی، صرف میلاد نہیں سکھلایا۔ اگر یہ دین تھا تو حضور نے کیوں نہیں سکھلایا؟ مانا حضور پہ الزام لگا رہے ہو۔ اور اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر دین میں نئی بدعت کیسے ایجاد کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ مومن کے لیے بہت ہی سعادت کی چیز ہے، اور سارے عالم کے لیے یہ خیر ہے، لیکن اس دن کو منانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہم کو خوشی نہیں ہوتی، ہم کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنایا گیا، اور آپ نے امامت کی، بہت ساری چیزیں ہوئیں آپ کی زندگی میں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے دل کا سرور ہے، خوشی ہے، کہ جب بھی نبی کا تذکرہ آئے ہمارے دل میں خوشی ہوتی کہ واقعی اللہ نے ہم کو آپ کا امتی بنایا۔ یہ کسی سال میں ایک دن کی خوشی نہیں ہے، یہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا آدمی کے دل میں خوشی ہونا چاہیے، ہاں ہم کو اللہ نے ایسا نبی دیا، ہمارے نبی ایسے تھے، اور ہم کو آپ کا امتی بننے کی توفیق دی اللہ نے۔ اتنی خوشی کی بات ہے۔ سال میں ایک دن آپ کی پیدائش کے دن خوشی منانا، یہ کون سا طریقہ ہے خوشی منانے کا؟ ہر وقت آدمی کے دل میں نبی سے محبت اور خوشی اور سرور ہونا چاہیے۔ تو ایسا اسلام میں ہے، یہ نہیں کہ ہم ایک دن کو اس کے لیے مختص کر لیں اور اسی دن خوشی منائیں، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیتے، اور صحابہ خاص طور سے خلفائے راشدین جو اتنی محبت اور تعظیم کرنے والے تھے، یہ لوگ ایسا کرتے۔ لیکن اتنی خلافت کا دور تھا، 30 سال کا دور تھا، لیکن اس سارے دور میں کبھی بھی خلفاء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن خوشیوں کے طور پر نہیں منایا، نہ غم کے طور پر منایا۔ کہ لوگوں کا کہنا کہ اسی دن وفات بھی، اسی دن پیدائش ہوئی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے تاریخی طور پر۔ اس دن کو اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ہاں وہی پیدائش کا ہے، وہی تاریخ وفات کی ہے، تب بھی نہ صحابہ نے اس کو غم کا دن منایا نہ خوشی کا دن منایا۔ پھر ہم کیوں منائیں؟ صحابہ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہم کو کیسے سمجھ میں آ رہی؟ جس کو انہوں نے دین نہیں سمجھا ہم اس کو کیسے دین سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ایمان کا تقاضا سمجھ رہے ہیں۔ اب ان کی ایمان کا تقاضا نہیں تھا یہ،
تو صحابہ نے نہیں کیا، اس لیے ہم بھی اس کو نہیں کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں، آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں؟ تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا۔ جب انہوں نے جو کوئی چیز نہ منائی ہو اور انہوں نے اس سے اعتراض کیا ہو اور اس کے بجائے ساری زندگی اتباع سنت کی کوشش کی ہو، اس کو اگر ہم منانا شروع کریں تو دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا، دین کے احکام میں ایک اضافہ ہوگا، اور دین کے کام میں کوئی اضافہ وہ جی عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی۔ مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں، 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا، بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں۔ ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا؟ صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد، تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا۔ یہ تو 6 صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ اب پیش کر رہے ہو پبلک کے سامنے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا۔ 6 کے بعد تو یہ بدعت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی، اور جو وقت گزر رہا ہے اس بدعت کے اندر خباثتیں اور بھر رہی ہیں۔ سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں۔ ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے، اس نے 70 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا کیک بنایا ہے۔ عید میلاد النبی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس دن کو 12 وفات کا چاند بھی کہتے ہیں، تو کیا مطلب؟ شریعت اسلامیہ میں کل 2 عیدیں، ایک وہ عید ہے جس سے پہلے رمضان ہے، اور ایک وہ عید ہے جس کے ساتھ قربانی ہے۔ شریعت میں تیسری عید کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو جمعے کو بھی عید کہا گیا ہے، لیکن جمعے کو کوئی عید یوں سمجھتا ہے کہ بھئی آج عید ہے، کوئی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں جمعہ بمنزلہ عید ہے۔ تو حضور پاک کی دنیا میں آمد ایک عید نہیں، کروڑوں عیدوں سے بڑھ کے ہے، لیکن عید میلاد النبی کا لفظ کہنا یہ شریعت میں کسی جگہ نہیں ہے۔ یہ عید میلاد النبی، یہ تینوں لفظ اکٹھے کر لیں، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تینوں لفظ اکٹھے کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں لفظ نہیں ہے، چاہے وہ ضعیف ہو چاہے وہ صحیح ہو۔ عید میلاد النبی کا لفظ اکٹھا کر لیں، نبی پاک کے صحابہ میں کسی ایک صحابی نے لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، اور صحابہ کو دیکھ کر ایمان لا کے اتباع کرنے والے کو تابعین کہتے ہیں۔ 10 لاکھ تابعین ہیں، ایک تابعی نے اپنے منہ سے لفظ نہیں نکالا۔ اس دھرتی پہ امت کے 4 بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ ان میں سے کسی ایک امام نے یہ لفظ عید میلاد النبی کا اکٹھا نہ بولا ہے، نہ کہیں لکھا ہے، نہ کہیں مسئلہ بتایا ہے۔ یہ تیسری عید کی ایجاد یہ کسی کی اپنی ہو سکتی ہے، یہ اس سے دلیل پوچھے جو تیسری بنا رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو شریعت کی کل 2 عیدیں، اسی لیے ہم 2 عیدیں مناتے ہیں، 2 عیدوں کے دلائل سناتے ہیں، اسی کا خطبہ ہے، اسی کی نماز ہے، اسی کے احکام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ نہ تیسری عید ہے، نہ تیسری جگہ اس عید کا کوئی احکام لکھے ہوئے ہیں۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کی آمد پہ آپ کو خوش ہونے سے منع کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بے ایمان ہوگا جو حضور کی آمد پہ خوش نہ ہو۔ خوش ہونا اور ہے، خوشی منانا اور ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں؟ روندے بیٹھے ہوئے ہائے ہائے کیوں رمضان آ گیا؟ نہیں، ہر بندہ خوش ہوتا ہے۔ جاء شہر کریم، بہترین مہینہ آ گیا، کہتے نہیں کہتے؟
تو رمضان کی آمد پہ خوشی ہوتی ہے، خوشی منانے کے لیے اب جگہ میں اٹھ نہیں جاتے تو سارے اٹھی کہ خوشی مناؤ، منگنے پاؤ کہ ابھی خوشی مناؤ، رمضان آ گئی۔ تو خوشی منانا اور ہے، خوش ہونا اور ہے۔ تو رسول اللہ کی ذات پہ خوش ہیں ہم، جو خوش نہیں ہے وہ بے ایمان ہے۔ حضور آئے اس پہ خوشی ہے، لیکن خوشی منانے کی جو طریقے ایجاد کیے گئے ہیں ہم کہتے ہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے میرے بھائی، 10 روپے کا جھنڈا لگانے میں بائک میں کیا جاتا ہے، مکان کو جھنڈیوں سے سجانے میں کیا جاتا ہے۔ محبت کا اظہار کرنا بہت آسان ہے، محبت کو نبھانا مشکل ہے۔ نبھا کے دکھایا ہے صحابہ نے۔ ہمیں وہ محبت چاہیے جو نبی کے صحابہ نے کر کے دکھائی تھی، ہمیں وہ محبت نہیں چاہیے جو بعد میں لوگوں نے خود سے محبت کے اظہار کے طریقے بنا لی۔ اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو، مجھے کسی کے خلوص پر شک نہیں، اللہ کی قسم ہمارے جتنے بھائی آج اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی کی محبت کے نام پر بہت کچھ کرتے ہیں، ہمیں ان کے خلوص پر، ان کے دل میں رسول کی جو محبت ہے اس محبت پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، مگر میرے بھائی محبت کا اظہار کرنے میں بھی ہم اس رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے پابند ہیں۔ ہم محبت کا اظہار اپنے من سے نہیں کر سکتے۔ نبی کی وفات ہوئی تھی، حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کو کی وفات نہیں ہوئی ہے، اور جو یہ کہے گا کہ آپ دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ مگر بعد میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے خطبہ دیا اور خطبے میں قرآن کی آیت پڑھ کے کلیئر کر دیا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو موت سب کو آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو چکی ہے۔ جب حضرت عمر یہ حقیقت جان گئے تو زمین پر گر گئے اور کہا کہ مجھے یقین آ گیا۔ تو محبت ظاہر کرنے میں بھی آپ شریعت کے پابند ہیں۔ آپ اپنے من سے محبت ظاہر نہیں کر سکتے، کوئی بھی کام کر لیں۔ آج بہت کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی، اللہ ہمارے بھائیوں کو صحیح محبت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں رسول اکرم کی، آپ کے صحابہ کی، آپ کے اہل بیت کی، آپ کے چہتوں کی محبت ڈال دے۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم میری موت قیامت کی ایک علامت ہے، اور آج کے لاکھوں کروڑوں مسلمان اس موت کو نہیں مانتے۔ جب پیدا ہوئے تھے تو نبی نہیں تھے، لیکن جب انتقال ہوا تو نبی تھے، آپ کے چاہنے والے لاکھوں تھے۔ تو انتقال کا جو ڈیٹ ہے اس میں کسی اندھے کو بھی شک نہیں ہے، لیکن پیدا ہونے کا جو ڈیٹ ہے اس میں شک ہے۔ اس لیے ہمارے بھائیوں سے ہم ادباً گزارش کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، تم جو منانے جا رہے ہو کیا فائدہ ہوا میرے بھائی؟ تم نے امت کو کیا سبق دیا ہے؟ کبھی ان چیزوں میں خیر و برکت نہیں آتی ہے۔ سوال یہی کیا جاتا ہے، مرنا تو گارنٹی ہے، 12 کو مرے ہیں، لیکن پیدا ہوئے یہ گارنٹی نہیں ہے، اور تم لوگ 12 کو ہی جشن مناتے ہو، موت پہ جشن منا رہے ہو۔ اللہ اکبر جی، اتنا سوچ لیا تو سدھر جائے گا تو۔ اور اللہ وہ ان کے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں جو ان کو بھڑکاتے رہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔